بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ 3 بڑوں کی اہم بیٹھک، آج اہم فیصلوں کا دن، پرویز الہی کی رہائی اور پھر گرفتاری، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں، میں نے کہا کہ آج اہم فیصلوں کا دن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناظرین اکرام، آج جماعت اسلامی کی طرف سے ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ آج 2 ستمبر ہے۔ اس میں تمام مکاتب فکر نے ان کے ساتھ شمولیت کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس شٹر ڈاؤن ہڑتال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ تمام تاجر حضرات، تمام سوسائٹیوں جتنی بھی ہیں، جتنے بھی پرائیویٹ تنظیمیں ہیں، سب نے ان کے ساتھ اس پرامن احتجاج جو مہنگائی کے خلاف، بلوں میں ناجائز ٹیکسوں کے خلاف جو ہے احتجاج ہے، احتجاجی مظاہرہ ہے، ہڑتال ہے، تمام لوگوں نے اس میں شرکت کا باقاعدہ اعلان کیا ہوا ہے۔ کیوں نہ نکلیں؟ ناظرین اکرام، جب مہنگائی 100% بڑھ چکی ہے، عوام کا جینا محال ہو گیا ہے، عوام کا اپنے بچوں کے پیٹ پالنا مشکل ہو گیا ہے، یہاں تک کہ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ بل نہ ہونے کی وجہ سے ہماری مائیں بہنیں اپنے زیورات فروخت کر کے بل جمع کروانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جنہوں نے بچوں کی فیسیں دینی ہوتی ہیں، بچوں کے لیے کھانا پکانا ہوتا ہے، وردیاں لے کے دینی ہوتی ہیں، کرائے دینے ہوتے ہیں اسکولوں کی گاڑیوں کے، تو وہ کس طرح اپنے بچوں کا ان حالات میں پیٹ پالیں؟ تو ناظرین اکرام، آج اہم فیصلوں کا دن، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج اس نگران حکومت نے ٹیسٹر لگا کے آپ کا کرنٹ چیک کرنا ہے کہ آج کے دن پاکستانی قوم احتجاج کرتی ہے، ہڑتال کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اگر آپ لوگ پاکستانی قوم نکلی، احتجاج میں شامل ہوئی، جماعت اسلامی کا جو احتجاج کی کال ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال تاجروں نے کر دی، ملک پورا بند ہوا، تو وہ پھر آپ پاکستانی قوم کی کرنٹ جو ہے نگران حکومت سمجھ جائے گی کہ یہ تو 5000 وولٹ سے بھی زیادہ کرنٹ نکل رہی ہے۔ تو انہوں نے جو آئندہ فیصلے کرنے ہیں، یہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، بجلی کے ناجائز جو ٹیکس انہوں نے اضافہ کیا ہوا ہے، ان میں مزید اضافہ جو کرنا ہے اس کو بریک لگ جائے گی۔ ناظرین اکرام، اگر آپ نے آج 5000 وولٹ کا جھٹکا دے دیا اس نگران حکومت کو، تو انہوں نے ٹیسٹر لگا کے آج کرنٹ چیک کرنا ہے، تو پھر تو یہ ریورس گیئر بھی لگانے کی کوشش کریں گے قیمتوں میں، اور آگے قیمتوں میں اضافہ بھی کرنے سے باز رہیں گے۔ اگر پاکستانی قوم نے آج شٹر ڈاؤن ہڑتال یا پہیہ جام ہڑتال یا احتجاجی مظاہروں میں تیزی نہ کی، تو انہوں نے کرنٹ چیک کر لینا ٹیسٹر لگا کے کہ یہ پاکستانی قوم ٹس سے مس نہیں ہے، ان پہ مزید مہنگائی کا بوجھ ڈالتے جو یہ نہیں نکلیں گے اپنے گھروں سے۔ تو آج یہ اس لیے اہم فیصلے کا دن ہے کہ اس میں آپ کو انہوں نے آزمانا ہے۔ اگر پاکستانی قوم نکل گئی، شٹر ڈاؤن ہڑتال کامیاب ہوئی، تو قیمتوں کو جہاں ہیں یہاں بریک لگ جائے گی، ممکن ہے کہ ریورس گیئر بھی لگ جائے، لیکن اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر پاکستانی قوم آج نہ نکلی تو پھر ان قیمتوں میں 200% اضافہ ہونے کے چانس موجود ہیں۔ تو ناظرین اکرام، بات کرتے ہیں اب تھوڑی سی سیاست پہ، کہ جس طرح دیکھا آپ نے ہائی کورٹ لاہور کا فیصلہ ہوا، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کو رہا کرنے کا صرف حکم ہی نہ دیا گیا، بلکہ پولیس افسران کو کمرے میں بٹھا کر جج صاحب نے یہ کہا، جو بینچ بنا ہوا تھا، کہ آپ نے ان کو کسی بھی قسم کے کیس میں گرفتار نہیں کرنا، کوئی بھی مقدمہ ہو، ظاہری ہو یا چھپا ہوا ہو، پوشیدہ ہو، کسی میں بھی آپ پرویز الہی صاحب کو گرفتار نہیں کرنا۔ وہاں انہوں نے اوکے کہا،
جیسے ہی وہ نکلے اپنے گھر کی جانب روانہ ہونے لگے تو ایف آئی اے کی ٹیم نے سادہ کپڑوں میں جو موجود تھے وہاں پولیس اہلکار، انہوں نے اس طرح ان کو اٹھایا، گھسیٹا، اس طرح تو ایک کسی بڑے سے بڑے مجرم کے ساتھ بھی اس طرح کا برتاؤ، اس طرح کا سلوک نہیں کیا جاتا جو چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ کیا گیا، تقریباً جو 80 سال کی عمر میں پہنچے ہوئے ہیں، اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی پنجاب میں ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا گیا کہ ان کو گھسیٹ کر سادہ کپڑوں میں جو ملبوس تھے پولیس اہلکار، انہوں نے اپنی گاڑی میں ڈالا اور دوبارہ گرفتار کر لیا۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو بھی اٹک جیل میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ناظرین کرام، میں بے شمار اپنے ویلاگز میں بتا چکا ہوں کہ جب سے یہ پی ڈی ایم حکومت آئی تھی اس دن سے ہی آئین اور قانون کا پاکستان میں جنازہ نکال دیا گیا تھا۔ اب نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کا کوئی حکم مانا جا رہا ہے، نہ ہی ہائی کورٹ کا کوئی حکم مانا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مجبور ہو گئے جج صاحبان یہ کہنے پہ کہ آپ اس طرح کریں، پریس کانفرنسیں کرتے جائیں، پی ٹی آئی چھوڑتے جائیں اور اپنی جان بچاتے جائیں۔ تو ناظرین کرام، کہاں گیا ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ؟ کہاں گئے سپریم کورٹ کے گزشتہ فیصلے 14 مئی کو الیکشن پنجاب میں کروائیں؟ کسی بھی عدالت کا کوئی بھی حکم مانا نہیں جا رہا، حکم عدولی کی جا رہی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کو بھی چاہیے کہ اپنی عزت کو بحال رکھنے کے لیے، بحال کرنے کے لیے ان کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کریں اور ان کو توہین عدالت کی سزائیں دیں تاکہ آئندہ ان کی حکم کی عدولی نہ کی جائے۔ لیکن اعلیٰ عدلیہ بھی نہ جانے کس وجہ سے مجبور ہے کہ وہ اس طرح کے اقدام نہیں اٹھا رہی۔ لیکن افسوس کی بات ہے ناظرین کرام، ایک طرف شیریں مزاری صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا، دیگر جتنے بھی ہیں جنہوں نے پریس کانفرنسیں کیں وہ اپنے گھروں کو جاتے بنے، اور جنہوں نے پریس کانفرنسیں نہیں کیں، علی محمد خان، شہریار افریدی، علی امین گنڈا پور، محمود رشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ وغیرہ وغیرہ بشمول پرویز الہی، تو ان کو ابھی تک رہا نہیں کیا جا رہا۔ مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ پریس کانفرنس کرتے جائیں، گھروں کو جاتے جائیں، آپ کے مقدمات ایسے صاف ہوں گے آپ بالکل دور سے دھل جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، اس کی زندہ مثال ابھی دیکھیں، اون عباس پبی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، ان کو چند دن قبل اغوا کیا گیا، اب نامعلوم جگہ سے ان کی ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہا ہوں اور سیاست کو چھوڑ رہا ہوں، اب ان کو بھی ریلیز کر دیا جائے گا۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے صداقت علی باسی صاحب ہیں، ان کو بھی اغوا کیا گیا ہے، چند دنوں بعد ہو سکتا ہے ان سے بھی پریس کانفرنس کروا کر ان کو بھی رہا کر دیا جائے۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے ملک پاکستان کا، اللہ ہی حافظ ہے۔ اس وقت نہ کوئی آئین ہے اور نہ ہی کوئی قانون ہے۔ تو ناظرین کرام، رات کو 3 اہم بڑوں کی میری مثال آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب، ڈی جی آئی ایس آئی اور صدر مملکت عارف علوی صاحب کی ایک ملاقات ہوئی، جس فلور پر ملاقات ہوئی، اس فلور کو سارے کے سارے کو خالی کروا دیا گیا تھا اور بڑی اہم ملاقات ہوئی، اور جو وہاں کا اصل بات چیت وہاں ہوئی ہے وہ تو باہر نہیں نکلی، لیکن تمام تجزیہ نگار اپنے اپنے ترجمے کرنا شروع ہو گئے ہیں، کس مقصد کے لیے ہوئی ہوگی، کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی۔ لیکن ابھی تک کچھ نہ ہی صدر صاحب نے کوئی ٹویٹ کی ہے، نہ ہی آرمی کی جانب سے کوئی اس طرح کا بیان آیا ہے یا خبر آئی ہے۔ لیکن جو موجودہ حالات چل رہے ہیں پاکستان کے، ناظرین کرام، یہ اہم ملاقات ضروری تھی۔ اس سے قبل صدر مملکت عارف علوی صاحب نے جب سے نئے آرمی چیف کی تقرری ہوئی ہے ان کو بے شمار دفعہ مدعو کیا، کھانے پہ بھی بلایا، لیکن انہوں نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔ لیکن اب اچانک ملاقات بڑے معنی خیز ہے، ہونی بھی چاہیے تھی۔ جو حالات چل رہے ہیں، مہنگائی کا ایک طوفان ہے، لاقانونیت ہے، تو اس میں ناظرین کرام کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو آرمی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بل ہے اس کے متعلق بات ہوئی ہے، کچھ یہ کہتے ہیں خان صاحب کے متعلق بات ہوئی ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے جو ملکی حالات چل رہے ہیں اس کے متعلق بھی بات ہوئی ہے۔ لیکن جو ساری گفتگو کا خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ظاہر سیاست کے متعلق بھی بات ان کی ہوئی ہوگی، خان صاحب کے متعلق بھی بات ہوئی ہوگی، لیکن ذرائع کا کہنا یہ ہے، جو خلاصہ ہے تمام بات کا، ملاقات کا،
کہ اس میں مہنگائی کے متعلق بھی صدر صاحب کے ساتھ ان کی آپس میں ملاقات ہوئی، جو حالات چل رہے ہیں اس وقت ملک پاکستان کے، پاکستان تحریک انصاف کے متعلق بھی بات ہوئی ہے کہ کوئی مائنس نہیں ہوگا، تمام کو گراؤنڈ برابر مہیا کیے جائیں گے، الیکشن بھی ہوں گے، کس وقت ہوں گے وقت کا تعین کرنا باقی ہے، تو ان تمام ایشوز پہ ان کی بات ہوئی ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، ملاقات اچھی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ صدر مملکت بھی پاکستان کے صدر ہیں، آرمی چیف بھی ہمارے آرمی چیف ہیں، پاک فوج کے ہی صرف آرمی چیف نہیں بلکہ پورے پاکستان کے آرمی چیف ہیں۔ پاک فوج کی ہم قدر کرتے ہیں، پاک فوج کی عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ کسی فرد واحد کے ساتھ کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کے نظریے کے خلاف کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پاک فوج ایک ادارے کا نام ہے جس کی عزت ہم کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین اکرام، ملاقات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس ملاقات کے کوئی اچھے نتائج پاکستان کے لیے سامنے لائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔